رموز اوقاف پنکچویشن۔ رموز رمز کی جمع ہے جس کے معنی ہیں علامت، نشانی، اشارہ یا کنایہ وغیرہ، جبکہ اوقاف وقف کی جمع ہے جس کے معنی ہے وقفہ کرنا، رکنا یا ٹھہرنا وغیرہ۔ دراصل یہ وہ علامتیں ہیں جو ایک جملے کو دوسرے جملے سے یا کسی جملے کے ایک حصے کو دوسرے حصوں سے علیحدہ کرتی ہیں۔ رموز اوقاف کی علامتوں کے بغیر تحریر میں نکھار نہیں آتا، کیونکہ رموز اوقاف کی مدد سے پڑھنے والے کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جملوں کو کس طرح پڑھنا ہے یا جملے کے کس حصے کو کس طرح ادا کرنا ہے اور کہاں کہاں ادا کرنا ہے اور کس قدر توقف کرنا ہے۔ اگر یہ علامتیں نہ ہوں تو عبارت الفاظ و حروف کا ملغوبہ بن کر رہ جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ڈھیر بن کے رہ جائے گی، کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا اور اس کا مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش آئے گی۔ ان علامتوں کے نہ ہونے سے عبارت کے غلط ملت ہونے کا اندیشہ بھی رہتا ہے۔ رموز اوقاف کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ان کی وجہ سے پڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نظر کو سکون ملتا ہے اور پڑھنے والا ہر جملے کے ہر جزو کی اہمیت جان لیتا ہے۔ اردو میں اس مقصد کے لیے جو علامتیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے نام اور شکلیں حسب ذیل ہیں۔ علامتیں مطلب سمبلز، اور رموز اوقاف کو انگلش میں پنکچویشن کہتے ہیں۔ علامت کا اردو نام، اس کی شکل، انگریزی نام۔ سکتہ، یہ الٹا واو ہوتا ہے، کاما۔ وقفہ، یہ ایک نقطہ اور اوپر الٹا واو ہوتا ہے اور سیمی کولن اسے کہتے ہیں۔ رابطہ، دو نقطے ہوتے ہیں ایک ساتھ، کولن۔ تفصیلیہ، اور کولن کے ساتھ ساتھ میں تھوڑی سی ڈیش لگا دیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا، کولن اینڈ ڈیش، تفصیلیہ بن جائے گا۔ ختمہ، ختمہ کی یہ علامت ہے فل سٹاپ۔ سوالیہ یا استفہامیہ، کوشچن مارک بھی کہتے ہیں اس کو، سائن آف انٹروگیشن۔ ندائیہ یا فجائیہ، یہ ایک الف ڈال کے اور نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے تو سائن آف ایکسکلیمیشن مارک۔ ندائیہ یا فجائیہ، سائن آف ایکسکلیمیشن مارک۔ واوین، یہ الٹا واو ہوتے ہیں، یعنی کہ دو واو سیدھے اور دو واو الٹے، تو یہ انورٹڈ کاماس ان کو انگلش میں کہتے ہیں۔ کوسین، بریکٹس۔ خط، ایک لائن ہوتی ہے اور اسے ڈیش کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے سکتہ۔ سکتہ کیا ہوتا ہے؟ سکتہ، کوما، یہ علامت سب سے کم توقف کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ جس لفظ کے بعد یہ علامت آئے وہاں قاری کو بغیر سانس ٹوٹے بالکل ذرا سی دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے۔ مثلاً اسلم سکتہ، امجد سکتہ، علی اور صہیب ہم جماعت ہیں۔ مثال نمبر 2، بشرا کے بستے میں اردو، پھر کوما، انگریزی کوما، ریاضی اور اسلامیات کی کتابیں ہیں۔ اب یہاں پر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ آخری دو نام یا آخری دو لفظ ان کے درمیان اور کا لفظ آیا ہے، تو یہ سکتہ کی یا کوما کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ جتنے بھی پہلے لفظ استعمال ہوں گے ان کے درمیان کوما آئے گا، اور لیکن آخری دو لفظ جو ایک جیسے استعمال ہوں گے تو وہاں پر اور کا لفظ استعمال ہوگا۔ وقفہ، سیمی کولن، یہ علامت جملے میں سکتہ سے ذرا زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کسی جملے میں مختلف الفاظ کی دو یا دو سے زائد تراکیب کے درمیان وقفہ کی علامت استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً عالیہ اور عظمیٰ، وقفہ۔ طاہرہ اور زاہدہ، وقفہ۔ تسنیم اور ناز الگ الگ ٹولیوں میں بیٹھی ہیں۔ اب اس میں دیکھو نا، سکتہ اور وقفہ میں تھوڑا سا فرق ہے۔ سکتہ میں جو
علامت لگائی جاتی ہے وہ مطلب وہاں پر ایک ساتھ ایک سانس میں پڑھ سکتا ہے، لیکن یہاں پر جو ہے نا سانس کو تھوڑا توڑنا پڑتا ہے۔ عالیہ اور عظمیٰ، طاہرہ اور زاہدہ، اب اس میں دیکھو اسلم، امجد، علی اور صہیب، وہ ایک سانس میں ادا ہو گئے ہیں۔ تو عالیہ اور عظمیٰ یہ دونوں اکٹھے ادا ہوں گے، پھر اس کے بعد تھوڑا وقفہ دینا ہوگا۔ طاہرہ اور زاہدہ، تسنیم اور ناز الگ الگ ٹولیوں میں بیٹھی ہیں۔ اس طرح مثال نمبر 2 وقفہ کی سیمی کولن کی، لاہور پنجاب کا، کراچی سندھ کا، پشاور کے پی کے کا اور کوئٹہ بلوچستان کا دارالحکومت ہے۔